جامع ترمذی میں اور سنن ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، قیامت والے دن بندے کو اٹھایا جائے گا اس کے دوستوں کے دین پر۔ تم سوچو تمہاری دوستیاں کن کے ساتھ ہیں؟ اللہ قیامت والے دن انہی کے ساتھ تجھے اٹھائے گا جن کے ساتھ آج بیٹھتا ہے، جن کے ساتھ آج کھاتا پیتا ہے، جن کے ساتھ آج رہتا ہے، ان کے ساتھ تجھے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے کہ چوروں کے ساتھ بیٹھنے والا ایک دن چور ضرور بن جاتا ہے، نشیوں کے ساتھ رہنے والا ایک دن نشے پہ ضرور لگ جاتا ہے، سود خوروں کی مجلس میں بیٹھنے والا ایک دن سود خور ہی بن جاتا، سود کی نفرت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں سب جائز ہے، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ حیران ہوں گے، اللہ نبیوں کے امام کو مخاطب کر رہے ہیں۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے مخاطب کیا، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے نبی آپ بھی صرف ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، آپ کی مجلس، آپ کی محفل، آپ کی دوستی، آپ کا تعلق بھی محبوب جی صرف ان کے ساتھ ہونا چاہیے جو اللہ ذوالجلال سے ڈرنے والے، دن بھی عبادتوں میں راتوں کو بھی عبادت، اللہ کی رضا حاصل کرنے والے۔ اللہ پاک نے نبی کو بھی ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے منع کر دیا جو لوگ برے ہیں، جن کی عادات بری ہیں، جن کے طریقے برے ہیں، جن کے انداز برے ہیں، اس لیے کہ برے لوگوں کے انجام بھی برے ہیں، برے لوگوں کے تعلقات بھی برے ہیں، برے لوگوں کے اثرات بھی برے ہیں، برے لوگوں کی خواہشات بھی بری ہیں، برے لوگوں کی سوچیں بھی بری ہیں، برے لوگوں کے جملے بھی برے ہیں، برے لوگوں کے معاملات برے ہیں۔ اے میرے نبی ان سے کہہ دو قیامت والا دن ہوگا، اللہ تمہارے دوستوں کے دین پر تمہیں کھڑا کرے گا۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، ہر بندے کو چاہیے کہ اپنے دوستوں کو دیکھ لے، ہر بندے کو چاہیے غور کر لے، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن تو شرابیوں کے ساتھ کھڑا ہو، کل قیامت والے دن اللہ زانیوں کی لسٹوں میں کھڑا کرے، کل قیامت والے دن اللہ فسادیوں کے ساتھ کھڑا کرے، کل قیامت والے دن اللہ بے نمازوں سود خوروں کے ساتھ کھڑا کرے۔ بروں کی مجلس میں بیٹھنے والا بندہ اس بات پہ غور کر لے، میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن اللہ بھی اس کو انہی کے ساتھ اٹھائے گا جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ یا تو ان کو ٹھیک کر لے یا تو مجلس چھوڑ دے، دعوت دے، سیدھا کر، اگر سیدھائی پہ آ جائے، درست راستے پہ آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں آتے تو کہیں تو نہ بگڑ جائے، بد عقیدہ کے ساتھ رہ کے تو بھی کہیں بد عقیدہ بن جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس صرف، میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کے پاس ایک بندہ صرف حقہ پینے آتا تھا، بدبخت مرزئی تھا، حقہ پینے گزرتا تھا، راہگیر وہاں سے بیٹھ کے حقہ پیتا تھا، لو جی حقہ پیتے پیتے اس نے 2 خاندان مرزئی کر دی۔ لوگ کہتے تھے کیا ہوتا ہے، بیٹھتا ہی نا 2 منٹ گھونٹ لگا کے چلا جاتا ہے۔ یہ بیٹھنا ہی نہیں ہوتا، مجلس کا اثر ہے، صحبت کا اثر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اثر ضرور ہوتا ہے، اچھائی ہو یا برائی ہو۔ انسان تو انسان ہے، جانوروں پر بھی اثر ہے نسبت کا اور صحبت کا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپکلی نظر آئے تو اس کو مارو، ایک ضرب سے مارو، زور سے اس کو مارو۔ پوچھا گیا حضور اس کا کیا قصور ہے؟ فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا نا تو یہ آگ کو ابھارنے کے لیے پھونکے مار رہی تھی، حالانکہ چھپکلی کی پھونک سے آگ کو کوئی فرق پڑنا ہے، لیکن یہ کافروں کے ساتھ کھڑی تھی، مشرکوں کے ساتھ کھڑی تھی، میرے نبی کے مخالفت میں کھڑی تھی،
اس کی نسبت، اس کا تعلق، اس کی صحبت برے لوگوں کے ساتھ تھی۔ اللہ نے قیامت تک آنے والی اس کی نسل چھپکلیوں کو بھی مارنے کا حکم دے دیا کہ چھپکلیوں کو مارتے رہو، اور فرمایا یہ جو مینڈک ہے، ڈڈو ہے، اس کو نہ مارو۔ اس کو کیوں نہ مارے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کے لیے اپنے منہ سے پانی لا لا کے پھینک رہی تھی۔ اتنی بڑی آگ ہے، ڈڈو کے بجھانے سے کوئی آگ بجھ جانی ہے؟ بجھنے کی بات نہیں، نسبت کی بات ہے، صحبت کی بات ہے، تربیت کی بات ہے، اثر کی بات ہے۔ اپنی نسل کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی برادری کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو صرف اس جملے پہ نہ چھوڑ جائے، وہ کچھ نہیں ہوتا جی، بہت کچھ ہوتا ہے مجلسوں اور صحبتوں کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت والے دن ساری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ دوست دوست کو برا کہے گا، برادری والے برادری والیوں کو برا کہیں گے، اکٹھے بیٹھنے والے، اکٹھے فلمیں دیکھنے والے، اکٹھے گھونٹ لگانے والے، ان کے ساتھ بیٹھ کے نشے پہ لگ گیا، ان کے ساتھ بیٹھ کے سگریٹ پہ لگ گیا، ان کے ساتھ بیٹھ کے شراب پہ لگ گیا، ان کے ساتھ بیٹھ کے فلموں پہ لگ گیا۔ آج قیامت والا دن ہے، احساس ہوا ہے ان بدبختوں کی دوستیوں نے مجھے برباد کر دیا، نہ بری مجلس میں رہتا نہ برا ہوتا۔ چھوڑ دو ایسے ہاسٹلوں کو، چھوڑ دو ایسے محلوں کو، چھوڑ دو ایسے تعلق کو، چھوڑ دو ایسی یاریوں کو، چھوڑ دو ایسے مفادات کو، چھوڑ دو ایسے آنے جانے کو جن کی وجہ سے تیرے دین پہ نقصان ہو رہا ہے، تیری آخرت کا نقصان ہو رہا ہے۔ آج چھوڑ دے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کل قیامت والے دن پچھتائے گا۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ روئیں گے اور اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ لوگ روئیں گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور چلا کے کہیں گے ہائے کاش فلاں بندے سے دوستی نہ لگاتے، فلاں بندے سے تعلق نہ بناتے، فلاں بندے سے لین دین نہ کرتے، فلاں بندے سے صحبت نہ ہوتی، فلاں بندے سے میری مجلس نہ ہوتی۔ اور لوگوں میں برا نہیں تھا، ان کی مجلس نے مجھے برا بنا دیا، میں گندا نہیں تھا، ان کی مجلسوں نے مجھے گندا کر دیا، میں اپنی جنت سے دور نہیں تھا، مجھے میری جنت سے ان کی مجلس اور دوستیوں نے دور کر دیا۔ اس دن فرمایا کتنے لوگ رو کے یہ کہہ رہے ہوں گے، آج دیکھتے نہیں کتنے لوگ دوستی کے نام پہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، جن کے گھر سے کھاتے پیتے ان کی عزتوں کو تکتے۔ او جی نہیں تسی میں اپنا نہیں سمجھا، کیوں بھائی میں گھر آیا تھا تو تیری بہنیں پردہ کر رہی تھی۔ یہ غیرت مند نہیں، یہ بے غیرتوں کی علامت ہے کہ دوستوں کو گھر لا کے بہنوں کے پردے اتارنا اور کہنا نہیں جی یہ اپنے ایسے نہیں بنتے۔ جو غیرت مند ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بیٹھک میں بٹھاؤ، میرا تعلق آپ تک ہے، آپ کے گھر تک نہیں ہے۔ ضرورت ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، میں حاضر ہوں، لیکن ملنے آؤں گا تجھے بھی باہر تک رکھوں گا اور خود بھی باہر تک رہوں گا۔ جو گھروں میں جاتے ہیں ان کے تعلقات، ان کی دوستیاں اچھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو نصیحت کر رہے ہیں لا تصاحب الا مؤمنا، اور میرے صحابی مومن کے علاوہ کسی سے دوستی نہ بنانا۔ بیٹھنا ہے، دوستی لگانی ہے، تحفے لینے دینے ہیں، یاریاں لگانی ہے، صرف مومن سے لگاؤ۔ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، اور کھانے بھی ان کو کھلایا کر جو بندے نیک ہوں، برے بندوں کو کھانے نہ کھلایا کر۔ بڑا خوش ہوتے جی ہمارا ڈیرا چلتا رہتا ہے، اور ڈیرا تو تیرا چلتا، کھاتے کون ہے؟
کوئی نمازی، کوئی دیندار، کوئی علماء بھی آتے ہیں، یا سارا وہ طبقہ آتا ہے جن کے جانے کے بعد گالیاں دیتے ان کو؟ کبھی مشکل میں یہ کام آئیں گے ہمارے؟ اور مشکل میں کام رحمان آتا ہے، رب سے دوستی بنا، یہ کسی کے مشکل میں کام نہیں آتے، مشکلیں رب لاتا ہے اور دور بھی رب کرتا ہے۔ تعلقات، دوستیاں، محبت رب سے رکھو۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماحول کا کتنا اثر ہے، صحبت کا کتنا اثر ہے، نسبت کا کتنا اثر ہے، یاد رکھنا ذرا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تم مرغ کی آواز سنو، مرغ کی اذان سنو، فاسألوا اللہ العافیۃ، اللہ ذوالجلال سے عافیت کا سوال کیا کرو۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ ذوالجلال سے عافیت کی دعا مانگا کرو۔ آپ نے فرمایا لوگوں مرغ تب بولتا ہے جب مرغ کو فرشتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، صبح صبح آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، مرغ اذانیں دینا شروع کر دیتا ہے، بولنا شروع کر دیتا ہے، مرغ کو اچھے لوگ نظر آتے ہیں، مرغ اذان دیتا ہے، مرغ کی نسبت اچھے لوگوں سے ہو گئی، اسی لیے مرغ حلال بھی ہے، مرغ کو گھر میں بھی رکھا جاتا ہے، مرغ کو پالا بھی جاتا ہے، مرغ سے لوگ پیار بھی کرتے ہیں۔ فرمایا لوگوں اگر تم گدھے کی آواز سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، کیونکہ گدھا اس وقت بولتا ہے جب گدھے کو شیطان نظر آتا ہے، گدھے کو شیطان نظر آتا ہے، گدھے کی نسبت شیطان سے ہو گئی، گدھا حرام ہے، اور گدھے کو کوئی بندہ بھی پیار نہیں کرتا، گدھے کو گھر سے باہر باندھتے ہیں، اندر رکھنا مناسب نہیں سمجھتے، اس سے تعفن آتا ہے، اس سے بو آتی ہے۔ مرغے کی نسبت اچھائی کے ساتھ ہے، اور اگر جانور کی نسبت اچھائی سے ہو تو جانور اچھا بن جاتا ہے، تو انسان ہو، تیری نسبت اچھوں سے ہوگی تو اچھا نہیں بنے گا۔ اچھا آپ سمجھدار ہو، تعمیرات کا کام کرتے ہو، مکان بناتے ہو، بھٹے سے اینٹ لینے کے لیے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کون سی لینی، 1 نمبر اینٹ لینی، 2 نمبر لینی، 3 نمبر لینی، اور بھائی بھٹا تو ایک ہی ہے، مٹی بھی ایک ہی ہے، بالن بھی ایک ہی ہے، آگ بھی ایک ہی ہے، یہ 1 نمبر اور 2 نمبر کا کیا فرق ہے؟ وہ کہتا ہے جو فل پکی ہوتی ہے وہ 1 نمبر ہوتی ہے، اس کا ریٹ زیادہ ہے، جو تھوڑی پکی ہو یہ دوم ہوتی ہے، اس کا ریٹ کم ہے، پھر سوم ہوتی ہے، اس کا ریٹ اور کم ہے۔ اچھا پھر اسی اینٹ کو لے آؤ، اگر مسجد میں لگا دو تو کوئی جوتا لے کے اس پہ نہیں چڑھتا، نہیں مسجد ہے، وضو کر کے آنا ہے، جوتا لے کے نہیں آنا۔ اور وہی اینٹ اگر واش روم میں لگا دو تو کوئی ننگے پاؤں، وہاں جوتے اتارتے نہیں، یہاں لے کے آتے نہیں۔ صحبت ہی بدلی ہے نا، صرف جگہ ہی بدلی ہے نا، وہ واش روم میں چلی گئی تو اس کی حیثیت ہی ختم ہو گئی، یہ مسجد میں لگ گئی تو اس کو 4 چاند لگ گئے۔ اور دنیا کی کئی مثالیں دیکھ لو، یہ ورق دیکھ لو، ورق ہے، ایک ورق ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہی ورق قرآن کو لگا تم چومتے پھرتے ہو، سینے سے لگاتے پھرتے ہو۔ یہ کپڑا پہنتے ہو، ایک کپڑا کفن ہے، ایک کپڑا وہ ہے جو غلاف کعبہ ہے، کپڑا تو کپڑا ہی ہے، لیکن غلاف کعبہ کو ہاتھ لگانا بھی تم سعادت سمجھتے ہو، ٹکڑا مل جائے تو اس کو سنبھال کے رکھتے ہو۔ نسبتوں کا، صحبتوں کا، مجلسوں کا بڑا اثر ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، کائنات والو جو بندے مومن ہیں، جو بندے اعمال اچھے کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو اچھے لوگوں کے ساتھ ہی جنت میں داخل کر دوں گا۔ اگر اچھے بنو گے، اچھوں کی مجلسیں اختیار کرو گے، اچھوں کے ساتھ دوستیاں لگاؤ گے، کھانے اچھے لوگوں کو کھلاؤ گے، گھروں میں اچھے لوگوں کو لاؤ گے، اپنے بچوں کے تعلقات اچھے لوگوں سے بناؤ گے، اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا میں تعلق نہیں، کل قیامت والے دن یہی تعلق جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور باعث بن جائے گا۔ دعا کرو اللہ ہمیں اچھا ماحول اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
بعض بڑے شرارتی لوگ ہوتے ہیں، زمین میں فساد برپا، جس گھر میں رہو فسادی، جس قوم میں ہو فسادی، جس برادری میں ہو، طلاق کرانوں میں ان کا ایوارڈ ہوتا ہے۔ اور ایسا فسادی بندہ جس کی وجہ سے مدرسے کا ماحول خراب ہو گیا، گھر کا ماحول خراب ہو گیا، قوم کا ماحول خراب ہو گیا، محلے کا ماحول خراب ہو گیا، یہ سب سے بڑا بد نصیب ہے۔ اور جس کی وجہ سے ماحول پاکیزہ ہو گیا، جس نے ماحول کو چار چاند لگا دیے، یہ خوش نصیب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑی مشہور مثال ہے اور واقعہ آپ نے سنا ہے۔ بنی اسرائیل میں بندے نے 99 قتل کر دی۔ اس کے بعد گیا ایک راہب کے پاس، اس نے کہا یار میں بندے قتل کر بیٹھا ہوں 99، تو میں چاہتا ہوں توبہ کر لوں۔ اس نے کہا ہے وہ 100 چوہا کھا کے بلی حج نو چلی، تجھے اللہ معاف نہیں کرے، تو پکا دوست کی ایک بندہ مار دو تو بندہ دوزخ میں جائے گا، تو نے 99 مارے اور جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اس کو غصہ چڑھا کہ اس نے اتنی سخت باتیں، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ مسئلے دا نہ پتہ ہوئے تو نہیں دسی دا، کدی ایک ہو جے بھی ٹکر جاندہ ہے کو۔ پھر چلا گیا وہ کسی عالم دین سے، اس نے کہا یار میرے سے بڑی غلطی ہو گئی، گیا توبہ کرنے تھا، آگے غصے میں آ کے ایک اور بندہ مار بیٹھا ہوں، 100 بندہ مار بیٹھا ہوں، کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ اس نے کہا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، انشاءاللہ اللہ تجھے بھی معاف کرے گا، مگر ایک بات سن لے، یہ جو برے لوگ ہیں نا ان کی بستی بھی چھوڑ دے، ان کی مجلس بھی چھوڑ دے، وہ نیکوں کی بستی میں چلا جا، پھر تیری توبہ قبول ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس بندے کے دل میں توبہ کی محبت کو داخل کیا، اس نے بری بستی کو چھوڑا، برے لوگوں کو چھوڑا، برے یاروں کو چھوڑا، بری مجلس کو چھوڑا، بری محفل کو چھوڑا۔ حضرات میں اللہ پاک کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم ہے یہ مجلسیں بڑے بڑوں کا بیڑا غرق کر رہی ہیں، بچو ان مجلسوں سے، بدل لو حوصلہ کر کے یاریاں، بدل لو حوصلہ کر کے دوستیاں، بدل لو حوصلہ کر کے محلہ، بدل لو حوصلہ کر کے بستی۔ اگر اس بستی میں رہ کے تیرا عقیدہ خراب ہو رہا ہے، تیری نسل برباد ہو رہی ہے، آخرت خراب ہو رہی، قربان کر دے اس علاقے کو، اس محلے کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ راستے میں ہی تھا کہ اللہ پاک نے اس بندے کی زندگی کی اختتام کر دیا، موت کا فیصلہ کر دیا۔ اب ملک الموت آیا ہے، اس کے ساتھ جنت والے فرشتے بھی آ گئے، دوزخ والے فرشتے بھی آ گئے۔ دوزخ والے کہتے ہیں ابھی توبہ کی نہیں، ہم نے اس کو لے کے جانا ہے۔ جنت والے کہتے ہیں دیکھتے نہیں ہو، مجلس بھی بری چھوڑ دی، بستی بھی بری چھوڑ دی، لوگ بھی برے چھوڑ دے، اچھائی کی طرف تو جا رہا تھا نا، ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک فرشتے کو منصف جج بنا کے بھیج دیا اور فرمایا چلو بھائی زمین کی پیمائش کر لو، جدھر جا رہا تھا اگر وہ زمین کم ہے تو پھر جنت والے لے جائیں، جدھر سے آ رہا تھا اگر وہ سفر کم ہے تو پھر دوزخ والے لے جائیں۔ اللہ کی قسم اس حدیث کو سن کے نا بندے کا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں سفر تو تھوڑا کیا تھا، اگلا سفر لمبا تھا، جب پیمائش کرنے لگے تو اللہ کہتے ہیں زمین کو تو سکڑ جا، میرا بندہ سچی نیت کر کے نکلا تھا، گندے لوگوں کو چھوڑ کے نکلا تھا، تو سکڑ جا، میرے بندے کو جنت میں جانا۔ ادھر ساری زندگی سمجھاتے نہیں گناہ گاراں دی رب سنتا نہیں، وہ 100 قتل کرنے والے کی رب کتنی قریب ہو کے سن رہا ہے۔ تجھے کس نے سمجھا دی اللہ گناہ گاروں کی نہیں سنتا؟ اللہ تو 100 قتل کرنے والے کی اتنی سنتا ہے اور اتنا بڑا ترس کرتا ہے کہ رب نے اس کی خاطر زمین کو سکڑا کے پیمائش میں تھوڑا کروا کے اس کو جنت دے۔ میرے محترم بھائیوں، چھوڑنا مشکل ضرور ہے مگر فائدے بڑے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو لیا، بیوی کو لیا، جنگل میں چلے گئے۔ جنگل بیابان میں بیوی بچوں کو چھوڑ کے کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع
عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ میں اپنی بیوی بچوں کو نا یہاں جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے کہنے پر، یا اللہ میں نے کوئی چیز چیک نہیں کی، نہ یہاں کا پانی، نہ گیس، نہ بجلی، نہ کوئی اور ضروریات زندگی، کوئی سہولت نہیں چیک کی، میں نے صرف ایک ہی سہولت چیک کی، عند بیتک المحرم، یہاں تیرا گھر بیت اللہ مسجد ہے۔ یا اللہ میں نے مسجد کے قریب اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ فکر مجھے یہ ہے کہ یہ بچے میرے نمازی بن جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنی نسل کو ماحول نماز کا دیا ہے، پھر نمازی بننے کی دعا کی ہے۔ پہلے ماحول دے کے پھر دعائیں کرو۔ مولوی صاحب دعا کرو بچے نمازی بن جائیں، بچے نمازی بن جائیں، پڑھتے نہیں۔ وہ تیرے قریب کوئی مسجد کہتا نہیں، مسجد ساڑھے ٹاؤن سے ہی کوئی نہیں، یہ بچے پھر کیسے نمازی بنیں گے؟ پورے ٹاؤن میں مسجد نہیں ہے، دعا کر رہا ہے بچے نمازی بن جائیں، بچے نمازی۔ گھر لینے سے پہلے ہر چیز کو چھوڑ دو، مسجد کو سب سے پہلے دیکھو، یہ میرے خلیل اللہ کی سنت ہے۔ جس خلیل اللہ کی سنت قربانی ہے نا، جس خلیل اللہ کی سنت کے مطابق یہ بیت اللہ کا طواف اور حج کرتے ہیں، یہ مناسک حج اسی خلیل اللہ کی سنت ہے۔ گھر بنانے سے پہلے مسجد دیکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، برے بندے کی مثال اور اچھے بندے کی مثال، ان کی صحبت کی مثال، ان کی مجلس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ حامل المسکی و نافخ الکیر۔ فرمایا وہ بھٹی کو بھڑکانے والا، آگ کو جلانے والا لوہار کے پاس بیٹھ جائیں، جتنا مرضی اپنے آپ کو بچاؤ، دھواں ضرور آئے گا۔ جب وہ لوہے کو پر ضربیں لگائے گا تو چنگاریاں اتر کے آپ کے کپڑوں کو جلا دیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا مراد ہے؟ برے لوگوں سے بیٹھو گے، چغلیاں سنو گے، غیبتیں سنو گے، کبھی وہ گانے لگا دیں گے وہ سننے پڑیں گے، کبھی وہ زبان سے گندیاں گالیاں نکالیں گے وہ سننی پڑیں گی، کبھی چغلیاں سنو گے، کبھی غیبتیں سنو گے۔ برے بندوں کے پاس بیٹھ کے ایسے ہی بچ نہیں سکتے جس طرح لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھ کے تم اس کے دھوئیں سے اور چنگاریوں سے نہیں بچ سکتے۔ فرمایا لوگوں، اچھے بندے کی مثال ایسے ہے جس طرح خوشبو بیچنے والا ہے۔ خریدو نہ خریدو، آپ پاس ہی بیٹھے ہیں تو پاس بیٹھنے کی وجہ سے خوشبو آئی جا رہی ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے یار یہ چیک کرو، یہ چیک کرو ذرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ برے بندے دی صحبت لوگو تے جویں دکان لوہاراں، کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے، کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے، تے چنگاریاں آن ہزاراں، تے چنگے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان اتاراں، سودا پاویں لئیے نہ لئیے، تے خلے آن ہزاراں۔ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ کائنات والو، ساری دوستیاں قیامت والے دن دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ آج ایک دوسرے پہ جان دینے والے کل قیامت والے دن ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ صرف متقی بندے، صرف نمازی بندے، صرف اچھے لوگ ایسے ہوں گے جن کی دوستیاں دنیا میں بھی کام آئیں گی اور قیامت والے دن بھی کام آئیں گی۔ حضور کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا کچھ نہ گانے بجانے والے شروع ہیں،
یہ بڑی بڑی سریں لگاتے ہیں، بڑی بڑی آوازیں نکالتے ہیں اور بڑا بڑا گاتے ہیں۔ ابن مسعود گزر کے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا ہے اور وہ آواز لگا رہا ہے، اس کی آواز بڑی خوبصورت ہے۔ فرمانے لگے ما احسن ھذا الصوت، ہائے کتنی پیاری آواز ہے، کاش کہ یہ بندہ اس آواز سے قرآن پڑھتا ہوتا۔ بس اس کی طرف دیکھ کے اتنا جملہ کہا اور آگے چل پڑے۔ اس کے کان میں آواز چلی گئی، یہ جملے اس نے سن لیے۔ اٹھا، ان کو پوچھتا ہے کہ یہ بابا کون تھا؟ انہوں نے کہا تو نہیں جانتا؟ کہتا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ حضور کا صحابی عبداللہ بن مسعود ہے۔ پیچھے چلا گیا، جا کے کہتے ہیں آپ نے جو جملہ کہا نا کہ کتنی پیاری اس کو اللہ نے آواز دی، کاش کہ یہ اس آواز سے رب کا قرآن پڑھتا۔ بس میرے دل پہ کچھ اثر ایسا ہوا ہے کہ میں نے سوچ لیا ہے کہ آج کے بعد میں یہ چھوڑتا ہوں، مجھے قرآن سنائیں، بس اس آواز سے قرآن ہی پڑھا کروں گا۔ عبداللہ بن مسعود نے اس زازان نامی بندے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگے یار رب نے تجھے قبول کیا، ابن مسعود تجھے کیوں قبول نہ کرے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر عبداللہ بن مسعود کا شاگرد بنا، ان سے سیکھتا رہا، پڑھتا رہا۔ آج آپ سننے نسائی کو پڑھیں گے تو آپ سننے نسائی میں زازان محدث کا نام پائیں گے۔ یہ گانے بجانے سننے والا، گانے گانے والا ابن مسعود کی مجلس کی وجہ سے اللہ نے محدثین کی لسٹ میں شامل کر دیا۔ مجلس کا بڑا اثر ہے، صحبت کا بڑا اثر ہے۔ اپنے بچوں کی مجلسیں اچھی بناؤ، اپنے دوستی اچھے لوگوں سے لگاؤ، اپنے تعلقات اچھے لوگوں سے بناؤ، اپنا آنا جانا، کھلانا، تحفے دینا، تحائف دینا اچھے لوگوں سے کرو۔ اللہ تعالیٰ زندہ رکھے ایمان پر، موت آئی شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے۔